آداب 11ویں جماعت کے طلباء و طالبات، آج ہم آپ کی نصابی کتاب میں شامل ڈرامہ محلے کی ہولی پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم محلے کی ہولی کا خلاصہ پڑھیں گے، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم ڈرامہ کے متعلق تھوڑی سی جانکاری حاصل کریں گے۔ میرے پیارے بچوں، ڈرامہ ادب کی اہم ترین اصناف میں شمار ہوتا ہے اور یہ ایک قدیم صنف ہے۔ ہندوستان اور یونان دنیا کے وہ دو ممالک ہیں جہاں ڈرامے نے پہلے پہل آنکھیں کھولیں، چنانچہ ڈرامے کے اصول بھی سب سے پہلے یہیں زیر غور آئے۔ برت منی نے ہندوستان میں اور ارسطو نے یونان میں ڈرامے کے مسائل پر غور کیے اور اس کے اصول وضع کیے۔ لباس، آواز، جسمانی اعضاء کی حرکت، رقص اور موسیقی کو برت منی ڈرامے کے لازمی اجزاء بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈرامے سے ناظرین کے دلوں میں ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کیفیت کو وہ رس کا نام دیتے ہیں اور اس کی 8 قسمیں گناتے ہیں، یعنی نمبر 1 محبت، نمبر 2 نفرت، نمبر 3 بہادری، نمبر 4 غصہ، نمبر 5 ظرافت، نمبر 6 خوف، نمبر 7 حیرت اور نمبر 8 غم۔ ارسطو ڈرامے کے لیے قصہ، کردار، مرکزی خیال، مکالمہ، موسیقی اور اسٹیج کی آرائش کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ میرے پیارے 11ویں جماعت کے بچوں، ڈرامہ ادب کی ایک صنف ہے، لیکن ایک معاملے میں ادب سے بالکل الگ بھی ہے۔ ادب لفظوں کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا، لیکن ڈرامہ ایسا ہو سکتا ہے جس میں ایک لفظ بھی استعمال نہ کیا گیا ہو بلکہ اشاروں سے کام چلایا گیا ہو۔ ڈرامہ الفاظ سے نہیں، عمل سے بنتا ہے، اس لیے اس کی اولین تعریف ہمیں یونان کے شہرِ آفاق فلسفی و نقاد ارسطو کی بوتیکا سے حاصل ہوتی ہے، جس میں وہ ڈرامے کو انسانی اعمال کی نقل قرار دیتا ہے۔ وضاحتاً، ڈرامہ زندگی کی ایسی نقل ہے جو اداکاروں کے ذریعے دیکھنے والوں کے سامنے اس طرح پیش کی جاتی ہے کہ بالکل سچی اور اصلی معلوم ہوتی ہے۔ میرے پیارے بچوں، فنی اعتبار سے ڈرامے کو 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے: پلاٹ، کردار اور زبان و بیان۔ ڈرامے کے پلاٹ کا گتھا ہوا ہونا بہت ضروری ہے، یعنی اس میں واقعات کی ترتیب اس طرح ہونی چاہیے کہ ایک تو ہر آنے والا واقعہ اس سے پہلے واقعے کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہو کہ وہ اس کی کوکھ سے ابھرتا ہوا ہمیں نظر آئے۔ اسی طرح دوسرا یہ کہ یہ پہلے واقعے سے زیادہ متاثر بھی کرے، تاکہ سننے والے اس انتظار میں رہیں کہ کب ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے، اس کو جانیں گے۔ اس سلسلے کا آغاز سے درمیان تک ایک کڑی کی طرح ارتقا پانا لازمی ہے، تاکہ جب ڈرامہ درمیان تک پہنچے تو دیکھنے یا پڑھنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ ڈرامے کا مرکزی مسئلہ کیا ہے، نیز اس وقت تک تاثر بھی اس قدر شدید ہو چکا ہو کہ دیکھنے یا پڑھنے والا ہکا بکا ہو جاتا ہے۔ پلاٹ میں واقعات کی تعداد جتنی کم ہو، ڈرامہ نگار انہیں مؤثر بنانے کی طرف اتنی ہی زیادہ توجہ دے سکتا ہے۔ ارسطو نے اس کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ المیہ کے پلاٹ میں صرف اتنے ہی واقعات شامل کیے جانے چاہئیں جتنے کسی انسان کی ایک دن کی زندگی میں ہو سکتے ہیں۔ اس کے حجم کو بھی اس لیے اس نے 5 مناظر تک ہی محدود کرنے کی تلقین کی ہے۔ میرے پیارے بچوں، المیہ ڈرامہ اس ڈرامے کو کہتے ہیں جس کا انجام
ٹھیک نہ ہو، جس کا انجام خون خرابے یا کسی اور طرح سے ہو، گویا کہ جس ڈرامے کا انجام خوشی پر مبنی نہ ہو بلکہ اس میں ہمیں پریشانی نظر آئے، اس سے ہم المیہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ اسی طرح میرے پیارے بچوں، کردار نگاری کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تشکیل کرتے وقت کرداروں کی عمر، طبقی، تعلیم و تربیت اور خاندانی خصوصیات کا لحاظ رکھا جائے۔ اس میں نہ بچوں کو بزرگوں کی طرح گفتگو کرتے ہوئے دکھایا جائے اور نہ بزرگوں کو بچوں کی طرح گفتگو کرتے ہوئے یا بات کرتے ہوئے دکھایا جائے۔ ڈرامے کے ہیرو کا خصوصاً المیہ کے ہیرو کا عام انسانوں سے تھوڑا برتر ہونا ضروری ہے، کیونکہ ایسی صورت میں اس کے انجام سے ناظرین و قارئین متاثر ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ڈرامے کی زبان مؤثر اور ایجاز و ارتکاز کی خصوصیات سے متصف ہونا ضروری ہے۔ مکالمے کردار کی عمر، تعلیم و تربیت، ماحول اور خاندان ضرورت کے عین مطابق ہونے چاہیے تاکہ وہ فطری نظر آئے۔ اب ہم ڈرامے کے آغاز و ارتقاء کی طرف آئیں گے، اس پر بات کریں گے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، دنیا کی دوسری زبانوں کی طرح اردو میں بھی ڈرامے کا اچھا خاصا ذخیرہ موجود ہے۔ اس کا آغاز اودھ کے تاجدار واجد علی شاہ کے ہاتھوں 1824 عیسوی میں رادھا کنہیا کا قصہ کی شکل میں ہوا۔ کچھ وقت کے بعد ہی اس ڈرامے کی شہرت سے متاثر ہو کر امانت لکھنوی نے اندر سبھا کے نام سے ایک تجربہ کیا جس نے اردو ڈرامے کی ترقی کے راستے کھول دیے۔ اس ڈرامے کو برصغیر میں اتنی شہرت نصیب ہوئی کہ دور دور سے لوگ لکھنؤ آ کر اسے دیکھتے اور واپس جا کر ایسے ہی ڈرامے تخلیق کر کے پیش کرتے۔ ان ابتدائی تجربوں کے بعد جب ملک کے بڑے شہروں میں تھیٹرکل کمپنیوں کے قیام کا سلسلہ تجارتی اغراض کے تحت شروع ہوا تو اردو ڈرامے کی مزید ترقی کے راستے کھل گئی۔ طالب بنارسی اور آغا حشر کشمیری نے انہی تھیٹرکل کمپنیوں سے وابستہ ہو کر اردو ڈرامے کو ترویج و ترقی کی کئی منزلوں سے ہمکنار کیا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، 20ویں صدی میں سائنسی اور تکنیکی ترقی کی وجہ سے اردو ڈرامے کو مزید فروغ ملا۔ ایک طرف محمد حسین آزاد اور ان کے بعد کے ڈرامہ نگاروں نے ادبی ڈرامے کی روایت کو پروان چڑھایا، تو دوسری طرف ریڈیو کی ایجاد نے ڈراموں کی تخلیق کے سامان پیدا کیے۔ اب ٹی وی نے بھی پلے کی شکل میں، ٹیلی پلے کی شکل میں ڈرامے کو نئی جہات سے آشنا کیا۔ اس کے بعد ترقی پسند تحریک اور جدیدیت کی راؤ نے بھی اردو ڈرامے کو متاثر کر کے حقیقت پسند یا اشتراکی ڈرامے کے ساتھ ہی ساتھ ایپک تھیٹر اور لایانی ڈرامے کے تجربوں کو ممکن بنایا ہے۔ اور اس طرح اگر ایک طرف کرشن چندر، منٹو بیدی، عصمت چغتائی اور علی محمد لون جیسے فنکار ابھرے ہیں تو دوسری طرف حبیب تنویر، ڈاکٹر محمد حسن اور زاہدہ زیدی جیسے ماہرین فن نے اردو ڈرامے کو نئے آفاق سے روشناس کیا۔ چلیے، یہ ہم نے تھوڑی سی جانکاری لی ڈرامے سے متعلق۔ تو میرے پیارے 11ویں جماعت کے طلباء و طالبات، آپ کے جو درسی کتاب میں شامل ڈرامہ ہے اس کا عنوان ہے محلے کی ہولی۔ تو اس کا جو عنوان محلے کی ہولی ہے، تو یہ ڈرامہ بہت بڑا ہے اور اس ڈرامے کے 5 سین ہیں۔ تو یہ جو محلے کی ہولی ہے ایک بہترین اور خوبصورت ڈرامہ تخلیق کیا ہے۔ اس کے مصنف یا ڈرامہ نگار جو ہیں وہ ہیں اطہر پرویز۔ تو اطہر پرویز، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی حیات اور ادبی کارناموں کے متعلق
کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو آپ کی نصابی کتاب ہے تو وہاں سے آپ خود صفحہ نمبر 85 پر استفادہ کریں گی اور اطہر پرویز کی حیات اور ادبی کارناموں سے متعلق جانکاری حاصل کریں گی۔ تو ہم محلے کی ہولی کو پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو میرے پیارے بچوں، یہ جو محلے کی ہولی ہے یہ اطہر پرویز کا لکھا ہوا ایک خوبصورت ڈرامہ ہے، کیونکہ اطہر پرویز کو ڈراموں سے خاص طور پر دلچسپی تھی۔ متعدد ڈرامے لکھے جو وقتاً فوقتاً اسٹیج ہوتے رہے ہیں۔ فسانہ عجائب کو بھی ترتیب دیا ہے۔ بلا شک اطہر پرویز اردو کے ایک بلند پایہ ادیب کہلاتے ہیں۔ تو یہ جو محلے کی ہولی ہے، اس ڈرامے میں جو کام کرنے والے کردار ہیں، سب سے پہلے ہم ان کو جاننے کی کوشش کریں گے، ان کے ناموں کو پڑھیں گے، تاکہ آگے جب ہم اس کا خلاصہ بیان کریں گے تو ہمیں اس ڈرامے کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو ڈرامے میں کام کرنے والے جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں میرے پیارے بچوں، ایک ہے سوتردار اور اسی کے ساتھ ہے نٹی، اسی طرح لالا تیج رام، شہباز خان، دو دوست، لالا تیج رام شہباز یہ آپس میں دو دوست ہوتے ہیں۔ سوشیلا یہ لالا تیج رام کی بیٹی ہوتی ہے، وہی کہ لالا تیج رام کی بیٹی کا نام سوشیلا ہے۔ اسی طرح خالدہ یہ شہباز خان کی بیٹی ہوتی ہے، کیونکہ لالا تیج رام اور شہباز خان آپس میں دو دوست ہوتے ہیں۔ لالا تیج رام کی بیٹی بھی اس ڈرامے میں ہے، اس کا نام سوشیلا ہے۔ اسی طرح شہباز خان کی بیٹی بھی اس میں شامل ہے، اس کا نام خالدہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لالا جی کی بیوی بھی ہے جو خالدہ کی امی کہلاتی ہے۔ اسی طرح ننھا بچہ لالا تیج رام کا سب سے چھوٹا بیٹا، ننھا بچہ، تو اس کا نام یہاں پہ ننھا بچہ رکھا گیا ہے۔ یہ لالا تیج رام کا سب سے چھوٹا بچہ ہے، سب سے چھوٹا بیٹا ہے۔ اسی طرح میر صاحب شہباز خان کے مخالف ہوتے ہیں۔ میر صاحب شہباز خان کے مخالف یعنی اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ حافظ جی شہباز خان کے در پردہ مخالف، یہ حافظ جی جو ہوتے ہیں یہ بھی شہباز خان کے مخالف ہوتے ہیں، لیکن آمنے سامنے کے ان کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، سامنے ان کی تعریف کرتے ہیں اور ان کے پیچھے یہ جو ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں اور ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ جو حافظ جی ہوتے ہیں وہ اس ڈرامے میں منافقانہ رول ادا کرتے ہیں، کیونکہ میر صاحب بھی شہباز خان کے مخالف ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کی مخالفت ان کے سامنے بھی کرتے ہیں اور پھر ان کے وہاں پر رہتے ہوئے بھی ان کی مخالفت کرتے ہیں، اور جب وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر بھی ان کی مخالفت۔ اسی طرح یہ جو حافظ جی ہوتے ہیں سامنے ان کی تعریفیں کرتے ہیں، سامنے انہیں اچھا کہتے ہیں، لیکن در پردہ ان کے مخالف بن جاتے ہیں، ان کے دشمن بن جاتے ہیں، اور یہاں پر وہ یہ جو حافظ جی ہوتے ہیں وہ منافقانہ رول ادا کرتے ہیں، کس کے خلاف؟ شہباز خان کے خلاف۔ اسی طرح پنڈت جی ٹھاکر گوبند رام، پنڈت رام سرن، محمود میاں، ایک لڑکا اور بوڑھا دادا حلوائی، ایک تماشائی ایک لڑکا۔ میرے پیارے بچوں، یہ اس ڈرامے کے کردار ہیں، تو انہی کے ارد گرد یہ پورا کا پورا ڈرامہ گھومتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ تو آنے والے لیکچر میں ہم اس ڈرامے پر بات کریں گے، جو اس کا خلاصہ ہے اس پر بات کریں گے۔ اسی طرح اس ڈرامے سے ہمیں کیا یہ پیغام ملتا ہے اس پر بات کریں گے۔ اسی طرح ڈرامے میں جو نسوانی کردار موجود ہیں ان کا تعارف پیش کریں گے۔ تو آنے والی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔